عشق آل رسول سے لبریز امام احمد رضا کا ایمان افروز واقعہ۔ امام اہل سنت کی سواری کے لیے پالکی دروازے پر لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دیدار انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے، عمامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقویٰ کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت و جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رقت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا۔ گویا پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فروزہ مسکرا رہی تھی اور عند لیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔ پابوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد قہاروں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے داہنے بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ قہار پالکی لے کر تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی، پالکی روکو۔ پالکی روکی گئی۔ حکم کے مطابق ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ جو لوگ ساتھ میں چل رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے پالکی روکنے کا حکم دیا تو تمام کا تمام مجمع رک گیا۔ جب مجمع رکا تو اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے قہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بھررائی آواز میں دریافت کیا، آپ لوگوں کو میں کوئی آل رسول تو نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ پالکی اٹھا رہے تھے ان سے کہا کہ تم لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں؟ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیے، میرے ایمان کی ذوق و لطیف تن جانہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ بے نوائی، آشافتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظریں جھکائے دبی زبان سے کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجئے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے، رگوں کا خون نہیں بدل سکتا۔ اس لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی خواہ خواہ برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر تو نہیں جانتا کہ اس سے اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا، معزز شہزادے، میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی، ہائے غضب ہو گیا۔ جن کے کفش پاکا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ احمد رضا، کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنین اسی لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہو جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت و سماج کرتا رہا اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رقت انگیز تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرا لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی۔ چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب تم پالکی میں بیٹھو
اور میں اسے اپنے کاندھے پر اٹھاؤں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے۔ وفور اثر سے فضا میں چیخیں بلند ہو گئیں۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادے کو عشق جنوں خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ وہ منظر کتنا رقت انگیز اور دل گزار تھا جب اہل سنت کا جلیل القدر امام قہاروں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل جبہ و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ شوقت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل پگھل گئے، کدورتوں کا غبار چھٹ گیا، غفلتوں کی آنکھ کھل گئی اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و اخلاص کا یہ عالم ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی وارستگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اہل انصاف کو اس حقیقت کے اعتراف میں اب کوئی تعامل نہیں ہو سکتا کہ نجد سے لے کر سہارنپور تک رسول کے گستاخوں کے خلاف احمد رضا کی برہمی قطعاً حق بجانب ہے۔ صحرائے عشق کے اس روٹھے ہوئے دیوانے کو اب کوئی نہیں منا سکتا۔ وفا پیشہ دل کا یہ غیظ ایمان کا بخشا ہوا ہے، نفسانی ہجان کی پیداوار نہیں ہے۔ ان کے عطر بوئے گریباں سے مست گل، گل سے چمن، چمن سے سوا اور سوا سے ہم۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر پیکراں کے لیے۔